بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پیر ہے اور تاریخ ہے 11 مئی 2020۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے نئے بجٹ میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ ایران بحری مشقوں میں اپنا ہی جہاز نشانہ، 19 اہلکار ہلاک۔ مشرق وسطیٰ میں واقع خلیج عمان میں تربیتی مشقوں کے دوران ایران کی طرف سے داغے گئے ایک میزائل نے اپنے ہی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ حادثے میں ایرانی بحریہ کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران رونما ہونے والے اس واقعے میں ایرانی بحریہ کے 19 اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے بحریہ کے ذرائع کے حوالے سے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے حادثہ قرار دیا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے قریبی علاقے میں باقاعدگی سے تربیتی مشقیں کرتا ہے، جس پر عالمی برادری تشویش کا اظہار بھی کرتی رہی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں تیل کی 20% ترسیل آبنائے ہرمز کے راستے سے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایسے ماحول میں پیش آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ سال 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ایران پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ البتہ امریکہ کی جانب سے واقعے سے متعلق اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ طالبان نے امریکی کانٹریکٹر کی گمشدگی سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے واشنگٹن پر واضح کیا ہے کہ امریکی کانٹریکٹر طالبان کی تحویل میں نہیں ہے۔ امریکی کانٹریکٹر رواں برس جنوری کے آخر میں افغانستان کے صوبے سے لاپتہ ہو گئے تھے۔ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے قطر کے اپنے حالیہ دورے میں طالبان کے سامنے امریکی کانٹریکٹر کی رہائی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ سعودی عرب اور کرونا وائرس وبا سے نمٹنے کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس 3 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ رہائشی الاؤنس بھی معطل۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس 3 گنا بڑھانے اور سرکاری ملازمین کو ملنے والے رہائشی الاؤنس کو معطل کرنے کے تکلیف دہ فیصلے کیے ہیں۔ عالمی وبا اور بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی طلب اور قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کی آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کا شمار تیل برآمد کرنے والے بڑے ممالک میں کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب نے 2 سال قبل ویلیو ایڈڈ ٹیکس متعارف کروایا تھا تاکہ یہ اپنی معیشت کا خام تیل کی عالمی منڈیوں پر انحصار کم کر سکے۔ یاد رہے کہ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں اخراجات آمدن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران سعودی عرب میں بجٹ کا خسارہ 9 ارب ڈالر رہا۔ خیال رہے کرونا وائرس کی روک تھام اور اس سے مقابلے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی وجہ سے سعودی شہزادے محمد بن سلمان کی جانب سے متعارف کردہ معاشی اصلاحات کی رفتار اور وسعت پر اثر پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے معاشی بحران میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس 3 گنا بڑھا کر آمدن اور اخراجات میں توازن لانا ایک آزمائش ہوگی۔ یہ کفایت شعاری اور آمدن بڑھانے کے اقدامات ہیں، نہ کہ پیداوار بڑھانے کے۔ ایران افغانستان سرحد تنازعہ۔ ایرانی باڈی گارڈز کی جانب سے افغان پناہ گزینوں کو دریا میں دھکیلنے کے واقعے پر مشترکہ تحقیقات پر بات چیت۔ یاد رہے کہ 2 مئی کو افغان ذرائع ابلاغ میں یہ خبر نشر ہوئی تھی کہ ایرانی باڈی گارڈز نے مبینہ طور پر 57 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے انہیں دریا میں پھینک دیا ہے، جس کی وجہ سے 23 پناہ گزین ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم تہران نے اس واقعے میں اس کے سیکیورٹی اہلکاروں کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ پاکستان کا نیا بجٹ کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا نے نہ صرف انسانی زندگیوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر بری طرح سے متاثر کر رکھا ہے، بلکہ دنیا بھر کی معیشتیں بھی اس کے سبب زوال کا شکار ہیں، اور آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں شدید نوعیت کی کساد بازاری کی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے تشویشناک ہے، جہاں معیشتیں پہلے ہی سے کمزور ہیں۔
پاکستان بھی انہی ملکوں میں سے ایک ہے جس کی معیشت کو، جو پہلے ہی غیر مستحکم تھی، کورونا وائرس کے سبب معاشی سرگرمیوں پر بندش اور متاثرین کے لیے امدادی پیکیجز کی فراہمی نے سخت دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اپنا سالانہ بجٹ اگلے ماہ پیش کرنے جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیا بجٹ نہ صرف مشکل ہوگا بلکہ اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کورونا کی صورتحال کیا رہتی ہے۔ متوقع بجٹ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بجٹ میں کوئی حیران کن چیز نہیں ہوگی کیونکہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ماہرین کے مطابق 1200 ارب کا جو ریلیف پیکج دیا گیا ہے وہ بجٹ کا حصہ ہوگا، جس کے بعد IMF سے مذاکرات میں 2 ممکنہ منظرنامے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اگر کورونا وائرس کی صورتحال یہی رہتی ہے جو اس وقت ہے تو محدود پیمانے پر معاشی سرگرمیاں بحال ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آئندہ 6 ماہ میں کورونا کی صورتحال بگڑتی ہے تو پاکستان کو اس سے زیادہ ریلیف کی ضرورت ہوگی جتنا اسے اس وقت عالمی مالیاتی اداروں سے ملا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دوسری جانب ٹیکسوں کی وصولی کی مد میں جو کوئی 5555 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، اس سے بھی کم کرنا پڑے گا کیونکہ معاشی سرگرمیاں تو رکی ہوئی ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت بجٹ کے محدود آپشنز ہیں اور ٹیکس کی وصولی کے سلسلے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا گیا، اس لیے مشکلات ہوں گی، لیکن قرضے کی ادائیگی میں چھوٹ اور عالمی اداروں کی جانب سے ملنے والی امداد سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو غیر ضروری اخراجات میں بھاری کٹوتیاں کرنی ہوں گی، تبھی وہ اپنے مسائل پر قابو پا سکے گا۔ کورونا نے جس طرح معیشتوں اور معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے مل کر کام کریں اور پاکستان جیسے ملکوں کو اپنی معیشتوں کی بحالی کے کام میں مدد دیں۔ پاکستان اس وقت آزادی کے بعد اپنے سب سے بڑے چیلنج سے نمٹ رہا ہے۔ کورونا وائرس وبائی بیماری اور اس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن کے اقدامات نے ملک کے سب سے کمزور شہریوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس اتنے وسائل اور مالی اعانت موجود نہیں، تاہم ایسے طریقے ضرور موجود ہیں جن کے ذریعے حکومت ملک کو مکمل ہنگامی حالت میں جانے سے روک سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور انتظامیہ، جس نے ابھی تک امدادی پروگراموں میں محدود شمولیت کا مظاہرہ کیا ہے، معاشرتی کوششوں کو سہولت اور مدد فراہم کرے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی خاندان بھوکا نہ رہ جائے۔ حفاظتی اقدامات اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور کورونا وائرس مینجمنٹ مراکز کے ٹیسٹوں کی طرف مزید فنڈز کی ہدایت کی جانی چاہیے۔ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان میں اس وائرس پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور جب لاک ڈاؤن کو بالآخر ختم کیا جائے گا تو معاشی بحران کو روکنے میں مدد ملے گی۔ ابھی کے لیے یہ ملک صرف اپنے شہریوں کے دینے کی آمادگی پر مکمل طور پر زندہ ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔